ان کے بعد سید مکرم سوم عربی، ان کا عنوان ہے اولاد کی تربیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ قابل احترام رفقائے کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں ایک بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ بچے خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بچے ہماری تمناؤں و آرزوؤں کے محور و مرکز ہے۔ بچے کھلتے ہوئے پھول، چمکتے ہوئے تارے اور بام عروج کو پہنچے ہوئے چاند کے مانند ہیں۔ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کے سرور اور ہماری مستقبل کی امیدیں ہیں۔ بچے بے قراری میں قرار، بے چینی میں چین، پریشانی میں سکون اور رنج و الم میں شادمانی کے باعث ہیں۔ بچے زندگی کے ماحصل، خوش بختی کے نشان اور سرفرازی کی علامت ہے۔ بچے ماں باپ کی زندگی، بھائی بہنوں کے پیار، گھر کی رونق، محلے کی زینت اور بستی کی شان ہیں۔ بچے معصومیت کے پیکر، بے گناہی کے نمونے اور سادگی کے مجسمے ہیں۔ بچے گھر کی بہار، رونق ہستی، دم زندگی اور جان محفل ہے۔ بچے کے بغیر زندگی ایک اجڑا ہوا گلستہ ہے جس میں نہ دلکشی ہے نہ خوبصورتی، نہ دل آویزی ہے نہ دل بستگی۔ بچے کے بغیر زندگی بے کیف، بے سود اور ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ بچے ہی سے زندگی میں بہار اور دلکشی ہے، اور بچے ہی سے ہمارے دن روشن اور ہماری راتیں آباد ہیں۔ سامعین کرام، بچوں کی انہی خصوصیات اور خوبیوں کی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں بچوں کی دینی و تعلیمی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، انہیں بنیادی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کی فکری نشو و نما کریں اور ان کے صاف و شفاف ذہن کی تختی پر ایمان و عقیدہ کو ایسا ثبت کر دیں کہ وہ مرتے دم تک اسی پر قائم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مروا اولادکم بالمعروف وانہوہم عن المنکر، کہ اپنی اولاد کو اوامر پر چلنے اور نواہی سے بچنے کا حکم دو، یعنی اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دو کہ وہ بس وہی کام کرے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی بھی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا، یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے ادب سکھائے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے دینی تعلیم دے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرے تو یہ عمل اس کے لیے 100 صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یوں تو ہم اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ان کی خوشی اور راحت کا پورا خیال رکھتے ہیں، ان کا دل بہلانے کا مکمل سامان مہیا کرتے ہیں، ان کو پیسے اور قیمتی تحفے دیتے ہیں، ان کی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، مگر ہم ان کی دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں کرتے ہیں، ان کی اسلامی تعلیمات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اور ان کی آخرت کو سنوارنے کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کی اولاد فرما بردار کم، نافرمان زیادہ ہو رہی ہے۔ جن اولاد کو والدین کے بڑھاپے کا سہارا بننا چاہیے وہ انہیں گھر سے نکال کر اولڈ ایج ہوم بھیج رہی ہے۔ جن اولاد کو والدین کے لیے باعث رحمت بننا چاہیے وہ ان کے لیے سبب زحمت بن رہی ہے۔ جن اولاد کو والدین کے سامنے نظریں جھکا کر پست آواز میں بات کرنی چاہیے وہ ان کے سامنے سینہ تان کر اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ جس بیٹی کو باپ کے سامنے پہ کر حیا بن کر رہنا چاہیے وہ سوشل میڈیا پر اپنی چادر حیا اتار کر والدین کو سرعام رسوا کر رہی ہے۔ ان ساری برائیوں اور خرابیوں کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ ہم بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی اور وہ ہمارے لیے درد سر بن جاتی ہے۔
آخر میں تمام مسلمانوں سے یہ عرض ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو تحفہ خداوندی اور نعمت الہی بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے باعث رحمت، ذریعہ سکون اور سبب خیر و برکت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے لیے توشہ آخرت اور سرمایہ نجات بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ بچپن ہی میں ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں، کیونکہ بچپن کی تربیت نقش علی الحجر ہوتی ہے۔ چنانچہ بچپن میں اگر بچے کی دینی و تعلیمی تربیت کی گئی تو بڑا ہونے کے بعد بھی وہ اس پر عمل پیرا رہے گا۔ اس کے برعکس اگر بچے کی دینی اور اخلاقی تربیت نہ کی گئی تو بڑا ہونے کے بعد اس سے زیادہ خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماں باپ کے عمل کا چراغ جب جلے دل میں، ماں باپ کے عمل کا چراغ جب جلے دل میں، راہ ادب و دین ملے بچے کے ہر پل میں۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور سرمایہ نجات بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے احباب بہت صبح سے یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اور اکابرین کے استفادے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہمارے ہر دل عزیز خطیب سلطان البیان والقلم حضرت مولانا احمد ومیز صاحب دامت برکاتہم آج ہم تمام مہمانوں اور میزبانوں کے اکلوتے مہمان خصوصی ہیں، جو ہمارے بزرگ اور نقشہ بندی سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ دارالعلوم حیدرآباد کے استاد حدیث و فقہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر میں ہمارے معظم و مکرم محترم صدر صاحب دامت برکاتہم بھی اس محفل میں رونق افروز ہو جائیں گے۔ مولانا کو چونکہ دوسرا بھی پروگرام ہے، اس لیے فوری مولانا سے ہم استفادہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کارروائی چلے گی۔